یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا هل من ناصر ينصرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتد بالسخون ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الرسول الأمجد والمصطفى الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزادی حضرت کونین کی بارگاہ میں اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس بہت جلدی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور واضح سی بات ہے آپ حضرات بھی تشنا ہو، بھوکے ہوں گے، تو میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے جلدی مطالب آپ حضرات کے پیش خدمت کیے جا رہا ہوں. حضرات دیکھیے، مسئلہ ولایت اور مسئلہ توحید دو ایسے موضوعات ہیں کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اور سخت بھی ہے. اس کے سخت اور ناتشنا ہونے کی دو وجہ یہ ہے کہ ایک تو موضوع اور مضامین اس کے دلچسپ ہے کہ انسان کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا، اور دوسرا اس کے مضامین اتنے عالیہ اور غامضہ ہے کہ انسان جتنا اس پہ گفتگو کرے، انسان آخر میں یہی احساس کرتا ہے کہ وہ نارسا ہے. پہلی ضرورت انسان کی ذوقی ضرورت ہے، اور دوسری ضرورت انسان کی فکری ضرورت ہے. اب چاہے انسان مسئلہ توحید و مسئلہ ولایت و مسئلہ نبوت کو منطق و فلسفہ و نحو و اصول کے سائے میں طے کرتا چلے، یا چاہے تاریخ کے سائے میں اس مسئلے کو سمجھتا چلے. اگر منطق کے حساب سے دیکھا جائے تب بھی اس بات نبوت و اس بات ولایت ہو سکتا ہے، حتیٰ منطق و فلسفے کے سائے.
اور اس کی سب سے بارز دلیل جو ہمارے استاد کبھی کہا کرتے تھے، اور اس کو میں نے کئی جگہ پہ ذکر بھی کیا ہے، تو لہذا جو سن چکے ہیں ان کے سماعت کراشی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مگر مسائل ایسے ہیں کہ جتنا مرور کیا جائے اس کے لطف میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرات منطق میں بتائیے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو تعریف آج بھی بیان کی گئی ہے اس کی تشریح آج بھی نامکمل ہے، اور آج بھی علماء اس پہ اشکال کرتے ہیں۔ کہا گیا انسان کی تعریف حیوان ہے، ناطق ہے، اور اگر دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو کہا گیا انسان کی تعریف وہ مرد اندیش ہے جو اپنے ماں بعد موت کی فکر رکھتا ہے، کیونکہ کوئی حیوان آپ نہیں دیکھیں گے جو اپنے ماں باپ کی فکر کر رہا ہو، موت کی فکر کر رہا ہو۔ ٹھیک، تو یہ انسان کی تعریف ہے کہ اسے حیوان ناطق کہا گیا۔ میں بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے اس بات نبوت منطق کے سائے میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اب بتائیے کہ اگر کوئی بھی راستے پہ چلتا ہوا شخص آپ کو کہہ دے کہ کیا حیوان ہے آپ کے حیوانیت کے کیا کہنے، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کیا بدتمیز ہے آپ؟ جی آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ حیوان ہے، برا کاہے مان رہے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ فصل ناطقیت نے انسان کو اتنا بلند و بالا کیا کہ اس کو اب حیوان کہنا توہین انسانیت ہے۔ ٹھیک، تو پھر بتائیے نبوت اور رسالت کی مفہوم میں نبوت کی تعریف کیا ہے؟ تو اب نبی کی تعریف قرآن سے پوچھا جائے کہ نبی کا جنس کیا ہے اور نبی کا فصل کیا ہے؟ نبی کا جنس یہ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، انا بشر مثلکم۔ فصل نبی کیا ہے؟ تو کہا فصل نبی قرآن سے پوچھے، قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنے ہوا و نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ یعنی جنس نبی یہ ہے کہ وہ بشر ہے، فصل نبی یہ ہے کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حضرات نبی کو اپنی طرح انسان مانتے ہیں تو ہم شیعہ اس لیے برا مانتے ہیں کہ فصل وحی نے نبی کو اتنا بلند کیا کہ اب انہیں بشر کہنا توہین نبوت ہے، توہین رسالت ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی بارے بھائی، جس طرح آپ کو انسان کہنا، جس طرح آپ کو حیوان کہنا توہین انسانیت تھی، اسی طرح نبی کو انسان کہنا، صرف انسان کہنا توہین نبوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فصل وحی نبی کو بلند کر رہا۔ یہ بحثیں صرف یہاں حوض علمیہ میں ہو سکتی ہے، اس لیے اس بحث میں یہاں کر رہا ہوں، تو بحث آگے بڑھے گی، اور بس کچھ منٹ اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ یہ منطق کے سائے میں اگر دیکھ لیے جائے اہل بیت، تب بھی مناطقہ بھی ان کی فضیلت کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ کے سائے میں دیکھ لیا جائے اہل بیت کو، تب بھی تاریخ داں ان کی فضیلت کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ عجب تصرف ہے ان کا کائنات پر، عجب تصرف ہے کہ کیا کہتے ہیں، آسمان ان کا، خلائق ان کی، جوتیوں سے روندے یہ، چاند اللہ کا ٹکڑے کرے یہ، آسمان اللہ کا چلے یہ، سورج اللہ کا پلٹائے یہ۔ حد تو یہ ہے کہ سنگریزے اللہ کے، مگر جب ان کے دستے مبارک و دستے معجز نما پر آ جائے تو انداز ماہر تکلم بن جائے، ستارے اللہ کے در پہ بلائے یہ۔ حد تو یہ ہے کہ بشر اللہ کے ٹھوکر مار کر جلائے یہ۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو ہر کائنات کا ہر ذرہ بغیر کسی تشابہ و غلو کے ان کی مدح ثنائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر وقت کم ہے اس لیے میں بس جلدی مسائب کی طرف آ رہا ہوں۔
کائنات کا ہر منصف مزاج شخص ان کی مدح سرائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے تاریخ میں، اسی لیے روایت میں بار بار یہ کہا گیا کہ جو زبانیں اہل بیت کے بغض کے لیے چلے تو پھر ان کے نطفے کے حرام ہونے پر شک نہ کرنا بغیر کسی غلو کے۔ آپ مسلمان تو چھوڑیے، یہ حضرات انسان نہیں کہلائے جائیں گے۔ انسان کامل کی مخالفت کرے گا کون؟ جو خود انسان نہیں ہے، حیوانیت کے بھی درجے سے شاید خارج کہلائے جائے۔ وگرنہ اگر انسان ہوتے تو بتائیے کربلا میں ان کی دشمنی بچوں سے کیا ہوتی؟ آپ بتائیے اگر آپ کے در پہ اگر ہمارا ہی باپ کا قاتل آ جائے اور ہم سے پانی مانگنے لگے تو کیا ہم اس کو پانی نہیں دیں گے؟ بچوں کی کیا خطا تھی کہ بچوں کو تشنہ رکھا گیا؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور حتماً آپ حضرات مجھ سے زیادہ دانشمند و حکیمانہ فکر رکھنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ مطالعہ، مقتل یہ کہتی ہے کہ بچوں کی حالت پیاس سے یہ تھی کہ بچے اپنے کرتے کو اٹھائے الٹا ایسی زمین پہ لیٹا کرتے تھے کہ جو تھوڑی سی تر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی عطش و پیاس کا عالم یہ تھا کہ یہ فعل ان کو تھوڑا سا سکون پہنچاتا۔ اسی فعل کو عباس دیکھ کر کے حسین کے پاس آئے ہیں، آقا اجازت دے دیجئے جنگ کی۔ حسین نے منع کیا، آقا اجازت دے دے، ہم پانی کا انتظام کر لیں۔ حسین نے کہا بس ٹھیک ہے، پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہو جاؤ۔ اے عباس فی امان اللہ، مصائب آپ کے پیش نظر ہے، میں جلدی جلدی مصائب کو ذکر کر رہا ہوں۔ مصائب کے عزیزان گرامی دیکھنے کے زاویے ہوتے ہیں۔ ایک بار مصیبت آپ خود عباس کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، ایک بار مصیبت آپ حسین کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، ایک بار مصیبت آپ سکینہ کے رخ سے دیکھیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا چچا گئے ہیں، پانی لے کر کے آئیں گے۔ اور روایت نے کہا کہ سکینہ نے دیکھا کہ علم چلا اور چلتا ہوا نہر پر پہنچا، اور جب یہ علم واپس پلٹا ہے تو ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ یہ علم کو کچھ لرزہ آیا اور یہ علم بیٹھنے لگا۔ سکینہ کی آس بندھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ روایت نے کہا کہ سکینہ نے پھر دیکھا کہ یہ علم اٹھا اور پھر تھوڑی دیر چلا اور پھر اس علم کو لرزہ آیا، اور پھر اس روایت کہتی ہے کہ پھر یہ علم بیٹھا، اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ علم اٹھا اور کچھ دیر چلا، اور اب جو علم بیٹھا تو اب علم اٹھتا نہیں ہے۔ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ علم کا لرزنا کیا ہے، یہ علم کا بیٹھنا کیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب عباس پلٹے ہیں تو نرغے آدھا میں عباس گھرے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی ملعون نے عباس پہ وار کیا کہ علم عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا۔ یہی موقع تھا کہ اس علم کو لرزہ آیا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ عباس اپنے آپ کو سنبھلائے کچھ آگے چلتے ہیں اور پھر عباس کا قلم شانہ ہوا۔ روایت نے کہا ایک سنسناتا ہوا تیر عباس کے پاس آیا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ روایت یہاں چپ نہیں بیٹھتی، نرغے آدم میں عباس گرے۔ ایک ملعون نے عباس کے سر پہ وہ گرز مارا کہ عباس زینے سے زمین کی طرف جا پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ عباس اسے کہتے ہیں کہ جو بڑے طویل القد ہے، میں نہیں جانتا کہ عباس پہ کیا ظلم ہوا کہ خدام حرم عباس کہتے ہیں کہ وہ عباس جو طویل القد ہے، وہ عباس کی قبر بڑی چھوٹی بنائی گئی۔ روایت کہتی ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ جب آدھا نے دیکھا کہ
عباس کے دو شانے قلم ہو گئے تو عباس پر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ روایت نے جملے رکھے فَقْتَعُوهُ اے ربان عربا، عباس کو دشمن گھیر کے جہاں چاہتا مارتا، جہاں چاہتا گرز جلاتا۔ عباس تڑپ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا آخری سلام، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چہاردہ معصومین شہدائے کربلا اسیران کربلا کا، ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اسباب فراہم فرما، آفات سماویہ ورضیہ سے محفوظ فرما، شر اشرار اور شر شیاطین سے ہماری حفاظت فرما، آدم زیست میں قرآن و اہل بیت سے متمسک فرما۔ خدایا پرچم اسلام و تشیع کو سر بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق و مخالفین و وہابیت کو سر نگو فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، تیری آخری حجت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے خدا فیملی کے تمام مرحومین اور دعائے ندبہ گروپ کے تمام مرحومین کے ارواح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔